تیسری رکعت میں شامل ہونے والا باقی نماز کس طرح پڑھے گا؟ اس پہ بھی میں بول چکا ہوں، نماز کی رکعتوں میں ملنے کا طریقہ، اس میں رفع دین کا بعض کا لوگوں کو ہو جاتا ہے مغالطہ۔ اس کا سمپل اصول یہ ہے کہ آپ جب نماز میں داخل ہوئے ہیں نا، تو امام کی کوئی بھی رکعت ہے، آپ کی وہ پہلی رکعت ہے، تو آپ تیسری رکعت میں جب شامل ہوئے ہیں تو وہ آپ کی پہلی رکعت ہے۔ اگر مغرب کی نماز ہے تو ظاہر امام سلام پھیر دے گا، تو اب آپ کھڑے ہو کے جب پڑھیں گے وہ آپ کی دوسری رکعت ہوگی، تو دوسری رکعت کی وجہ سے آپ کو اس میں تشہد بھی بیٹھنا پڑے گا، اور پھر تیسری رکعت میں پھر تشہد، یعنی مغرب میں اگر کوئی شخص تیسری رکعت میں ملتا ہے تو اسے تینوں رکعتوں میں تشہد بیٹھنا پڑتا ہے، ایک دفعہ امام کے ساتھ، دو دفعہ۔ باقی رفع الیدین کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنی دیر آپ امام کے پیچھے ہیں، جہاں جہاں امام رفع الیدین کر رہا ہے آپ بھی رفع الیدین کرتے جائیں۔ بعض لوگ جس طرح شیخ زبیر علی زئی صاحب کا موقف تھا، میرے انٹرویو میں بھی انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص دوسری رکعت میں آ کے ملتا ہے امام کے پیچھے تو اس کی وہ پہلی رکعت ہے، اور جب امام کی دوسری رکعت ہوگی، امام کی تیسری رکعت ہوگی، اس کی دوسری ہوگی، امام تو رفع الیدین کر رہا ہوگا تو وہ رفع الیدین نہ کرے، امام کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ اور اس میں پھکی میں دیتا ہوں جو مولانا اسحاق صاحب بھی دیتے تھے رحمہ اللہ، وہ کہتے تھے اگر یہی اصول مان لیا جائے تو دوسری رکعت جو آپ کی پہلی رکعت ہے وہ امام کی تو دوسری ہے اور آپ کی پہلی، تو پہلی رکعت میں تو بیٹھا نہیں جاتا، لیکن آپ امام کی وجہ سے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس بیٹھ کے اٹھنے کے بعد جب امام رفع دین کر رہے تو آپ رفع دین بھی کر لیں، آپ نے اسے بڑا کام کر لیا ہے کہ آپ پہلی رکعت میں تشہد بیٹھ گئے ہیں۔ تو اس میں یہ اصول بالکل ٹھیک ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، اجتہاد یہ زیادہ بہتر ہے کہ جتنی دیر آپ امام کے پیچھے ہیں، جہاں جہاں امام رفع الیدین کر رہا ہے وہ آپ کریں، اور اگر امام رفع دین نہیں کر رہا پھر امام کو چھوڑ دیں، پھر آپ اپنا کرتے جائیں، اور جب آپ امام سے فارغ ہوں تو پھر آپ اپنے اعتبار سے دیکھ لیں، جو رکھتے ہیں آڈ رکھتے ہوں یعنی طاق رکھتے ہیں تو آپ رفع الیدین کریں، ایون ہے تو اس میں چھوڑ دیں۔